السلام علیکم پروگریسو پاکستان سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام پروگریسو پاکستان، اور یہ پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتا ہے منڈے سے فرائیڈے 2 بجے سے 3 بجے تک آپ اس پروگرام کو سنتے ہیں۔ اس پروگرام کی خاص بات، خاصیت یا اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں مہمان موجود ہوتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف سے جو ایکسپیرینس پرسنالٹیز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ کچھ سافٹ ویئر ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کچھ پروفیسرز ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے، لائف ایکسپیرینس ہو، اپنا کریئر ایکسپیرینس ہو، اپنا ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہو، کسی بھی قسم کا، وہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہم اور آپ اس ایکسپیرینس سے فائدہ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پیغامات بھی مجھے موصول ہوں گے 0334 19 66 966 پر، آپ لوگوں کے پیغامات، اور واٹس ایپ آپ کر سکتے ہیں 033399499524 پر۔ آپ لوگوں کی کالز جو ہیں دوران بریک ہم موصول کریں گے 0334 19 66 966 پر۔ فیس بک آفیشیل پیج ہے، آپ اسے بھی لائک کر سکتے ہیں، ٹفینز ایف ایم 96.6۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لائیو اسٹریم ہماری سننا چاہتے ہیں ہمارے ٹوٹل ٹرانسمیشن کی، تو آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ریڈیو ٹفینز ایف ایم 96.6 چکے ہیں۔ یہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رہ چکے ہیں نہیں، تو یہ جو ایک لیگیسی ہم اور ہمارے جو بعد آنے والے لوگ ہیں یا پہلے آنے والے لوگ جو لے کے چلتے رہے ہیں، چلیں گے، اور ہم چل رہے ہیں، تو اس لیگیسی کو آج کہاں پہ لیکنگ کا سامنا ہے، آج کہاں پہ یہ لیگیسی لیک کرتی ہے، آج کہاں پہ کہیں پہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، کہیں پہ ہماری نیت نہیں ہے، بات کیا ہے، اس حوالے سے ہم آج کا ہمارا یہ مدعا ہے۔ اور اس ٹاپک پر، اس پوائنٹ پر، اس لیگیسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد زبیر گل صاحب، مائکروسافٹ کے سرٹیفائیڈ ٹرینر ہیں، سی ای او ہیں سافٹ ویئر ہاؤس گوگل بز کے۔ میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سر، سب سے پہلے آپ نے جو آج کا مدعا جو ہے ہمارا کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنے والے مسلم امت، جی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو اپنے تئیں ہمارے سننے والوں کے لیے اس کو ضرور ڈیفائن کریں، تاکہ ہمارے سننے والے کم از کم اس ٹاپک کو بہتر سمجھ سکیں۔ جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا، اور اتنا اچھا پروگرام آپ کا پروگریسو پاکستان جو ہے، آپ اس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے وہ آپ کر سکیں۔ تو اینی ہاؤ، بات ہم ایجوکیشن کی ہی کریں گے۔ ایجوکیشن میں پاکستانی یوتھ کو جو پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں، مور اور لیس اسی طرح کے جو پرابلمس ہیں وہ باقی دنیا کی مسلم یوتھ جو ہیں ان کو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں آپ نے صحیح بجا فرمایا ہے کہ جو مسلمان تھے، مسلمانوں میں بڑے بڑے نام ہیں سائنسدانوں کے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنی کتابوں میں بس ان کو تھوڑا سا خراج تحسین پیش کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے حق ادا کر دیا ہے، لیکن دنیا تو بہت آگے چلی گئی ہے۔ وہ ابتدا تھی، سائنسی دور کی جو ابتدا تھی وہ مسلمانوں نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ ہیں، اور کسی طرح سے اس ڈسٹنس کو میجر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اور باقی جو دنیا ہے ان کے درمیان میں کیا یہ سالوں کا فرق ہے، مہینوں کا ہے، صدیوں کا ہے، کتنا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے میجر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو میجر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی ہم لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں تک کب تک پہنچیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو باقی دنیا اس وقت پھر کہاں پہ ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا کمپلیکس پروسیس ہے، لیکن اس کو شروع کر دینا چاہیے جیسے بھی ہے۔ اور اس کے لیے آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو سائنٹیفک انوینشنز ہیں، سائنس جو ہے وہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے۔ آپ ان انوینشنز کو دیکھ لیں آج کے دور میں جو آپ اور میں یوز کر رہے ہیں، ساری دنیا یوز کر رہی ہے، اور ہم دیکھ لیں کہ ان میں اب مسلمانوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ آج کے جو سائنٹسٹ ہیں یا جو انجینئرز ہیں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے مسلمس میں سے، تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم واقعی لیک کر رہے ہیں
اور چونکہ یہ جتنی بھی سائنٹیفک ایجوکیشن ہے بیسیکلی ہے تو یہ ایجوکیشن ہی. اب باقیوں کے پاس وہ ایجوکیشن کہاں سے آئی, انہوں نے اس کو کیسے ڈسکور کیا, کیسے انہوں نے گیٹ کیا, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ ہے ایکچولی ہمارا پوائنٹ. سر اس سے پہلے ہمیں یہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پرکھوں کی اس ایجوکیشن کو چھوڑ کیوں دیا, ہم نے ان کے طریقہ کار کو چھوڑ کیوں دیا. ہم نے ایک جو تھاٹ ہے اسکول آف تھاٹ کے ہمیشہ سوچتے رہنا ہے, ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایجاد کرنے میں رہنا ہے, کچھ نہ کچھ بنانے میں رہنا ہے, سرچ آؤٹ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی چیز کی کھوج میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ تلاش کرو, اس دنیا کے اندر تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. تو کہاں پر ہم نے لیکنگ کر دی, کہاں پر ہم نے تعلیمات کو چھوڑ دیا؟ اس کی ایک سے زیادہ ریزنز ہیں. ایک تو مسلمان جو تھے کسی زمانے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات نصیب کی اور بہت ساری دنیا پہ مسلمانوں کو قبضہ ہوا, اور اس کے بعد شاید مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جو ہمارا آبجیکٹو تھا وہ شاید ہمیں مل گیا ہے, اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ عیش و عشرت کی یا آرام کی زندگی جو ہے اس میں چلے گئے. پھر کچھ دوسرا ہمارا انفارچونیٹلی ہمارا جو مذہب ہے اس کو ٹرانسلیٹ چونکہ وہ عربک سے باقی لینگویجز میں پہنچا ہے, اور ایون عربک میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو لوگوں کو پہنچائی گئی ہیں اور کچھ چیزیں لوگوں کو نہیں پہنچائی گئیں. مثلا اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے جی کہ آپ نے دنیا کے بارے میں تو سوچنا نہیں, آپ نے آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. اچھا, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو دعا مسلمانوں کے لیے قرآن میں ہے وہ تو ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر. پہلے نمبر پہ دنیا کا ذکر کیا اور دوسرے نمبر پہ آخرت کا ذکر کیا. تو اگر کوئی بندہ دنیا کی بہتری کے لیے کوشش کرتا ہے یا دعا مانگتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام سے کوئی دور ہٹ رہا ہے, بلکہ یہ تو حکم ہے. اور پھر قرآن ہی کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اب اس میں کوئی لیس للمسلمان کا ذکر تو ہے نہیں, لیس للانسان ہی ہے. بالکل. اب اس آیت کا مفہوم شاید دوسروں نے ہم سے بہتر سمجھ لیا, انہوں نے کوشش کرنی شروع کر دی, اور اشرف المخلوقات مسلمان نہیں ہے, وہ انسان ہے. ایسے ہی. اب جو بندہ بھی مخلوقات میں سے زیادہ بہتر بنتا ہے, زیادہ کوشش کرتا ہے, اس کو ہم اشرف المخلوقات کہیں گے. اب وہ اگر اس کی کوشش جو ہے وہ چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب کے لوگوں نے کی ہے, انہی کو ہم کہیں گے. جنہوں نے نہیں کی ان کو ہم نہیں کہہ سکتے. تو باقی قومیں جو ہیں وہ شاید کوشش کرتی رہی ہیں, تو ہم لوگوں نے کوشش کرنا چھوڑ دی. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. زبیر صاحب, آپ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے آرام پسند زندگی جو ہے اس کو اپنا لیا یا سمجھ لیا کہ یہی ہماری منزل ہے اور یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں, تو اس وجہ سے ہم تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے, اور آج جس پستی میں مسلمان جو ہیں وہ سائنٹیفکلی جس پستی میں جا رہے ہیں, میں مذہب کے وائز تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ کسی کے بھی مذہب کا ہم نہیں اس کو احاطہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا مذہبی ہے یا کتنا مسلمان ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں اکنامکلی بات کرتے ہیں, تو اکنامکلی بھی آپ نے کچھ اندیشوں کا اظہار کیا تھا. اس والے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکنامکلی جو مسلمان ہیں وہ کیوں لیکنگ کر رہے ہیں؟ جی, اس کے ساتھ اگر میں تھوڑا اور ایڈ کرنا چاہوں گا, دنیا میں 3 سبجیکٹس ایسے ہیں جو میرے خیال میں پوری دنیا کے ہر انسان کو پڑھنے چاہیے. ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے ہسٹری. اگر ہمیں ہسٹری کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم کبھی بھی یہ جان نہیں سکتے کہ پہلے جن قوموں نے عروج دیکھا ہے تو انہوں نے کیوں دیکھا ہے, ان میں کیا کیپیبلٹیز تھیں, کیا سکلز تھیں, کیا ان کے لایا عمل تھے جو انہوں نے اڈاپٹ کیے, اور جن قوموں نے زوال دیکھا ہے تو ان کے زوال کی کیا وجوہات تھیں. اب ہو سکتا ہے اگر ہمیں قوموں کے عروج کے پیرامیٹرز
وہ جو گر ہیں اگر ان کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم ان پہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قوموں کے زوال کا باعث بنتی ہیں تو ہم ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں. یہ نون پیرامیٹرز ہیں. یہ میرے خیال میں ہر کسی کو اسٹڈی کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 جو اکنامکس کی بات آپ نے کی. اب دیکھیں ماڈرن ورلڈ ہے, اس میں دنیا کو کسی کو جنگ لڑ کے کسی ملک کو کنکر کرنے کی, قبضہ کرنے کی, کشت و خون کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں کسی یا کوئی بھی قوم جو ہے وہ کسی دوسری قوم کو کیوں کنکر کرے گی؟ ان کو سلیوری کے لیے ان کو غلام بنایا جائے گا, وہاں سے پیسہ اکٹھا کیا جائے گا, ان کے ریسورسز پہ قبضہ کیا جائے گا. تو اگر یہ سارے کام حملہ کیے بغیر ہی کسی کے آبجیکٹیوز فلفل ہو جائیں تو کسی قوم کو کیا ضرورت ہے؟ فار ایگزامپل اب پاکستانی یا ریسٹ آف دا ورلڈ بھی آپ اس کو شامل کریں, ہم اپنی ساری زندگی میں جتنے پیسے بھی کما رہے ہیں میرے خیال میں اس کا 50% تو ہم چائنا کو دے دیتے ہیں ان دا شیپ آف امپورٹس. جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں, گیجٹس آتے ہیں, دوسری چیزیں آتی ہیں, تو وہ سارا پیسہ چائنا جا رہا ہے یا دوسرے باقی بھی جو امپورٹس ہیں ہماری جو دوسرے کنٹری سے آتی ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں, صرف ہم اگر یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے, ہم کہتے ہیں جی کہ 1 کروڑ موبائل فونز آئے ہیں اور ان کی ایوریج ایک موبائل فون کی پرائس اگر 10,000 ہو تو میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ 1 خرب روپیہ بنتا ہے. صحیح ہے. یعنی ارب بھی نہیں, یہ خرب بنتا ہے. تو اگر 1 سال میں سپوز یا 2 سال میں 1 خرب روپیہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو یہ کوئی اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے. اب چائنا کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے کی, وہ اکنامیکلی وہ پیسہ یہاں سے ڈرین کر رہا ہے, وہ پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے. اور یہ صرف موبائل فونز کی ایک مثال ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی چیزیں دنیا سے ہم منگواتے ہیں جو ہم خود نہیں بنا سکتے, مینوفیکچر نہیں کر سکتے. اگر ہم وہ چیزیں یہاں پہ مینوفیکچر کر رہے ہوتے, یہاں پہ بن رہی ہوتی, تو ہمارا پیسہ باہر نہیں جاتا. اور جو چیز یہاں آتی ہے اس کی لائف ہے 1 سال 2 سال 3 سال میکسیمم, لیکن وہ جو خرب روپیہ باہر چلا گیا وہ ان کا ہے, اس پہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں. تو تھرڈ سبجیکٹ کون سا ہے جو کہ ہمیں پڑھنا چاہیے؟ ہسٹری, اکنامکس اور تھرڈ سبجیکٹ. جی تھرڈ ہے جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. صحیح. دنیا میں اسی قوم کو ترقی ملے گی آج جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہوں گے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سر ہم بہت آگے ہیں. وہ کیسے؟ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر دسمبر میں چاند پہ بھی جائیں گے. یہ تو آپ نے اعلان سنا ہی ہوگا ہمارے وزیر صاحب کا. ہاں میں اس کو بیان پہ اللہ کرے ہم چلے جائیں. ہاں اس میں تو الیکٹرک موٹر سائیکل سر. ہاں الیکٹرک موٹر سائیکلس وہ بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہم نے کیا چیز بنائی ہے؟ لیتھیم آئن بیٹری ہم نہیں بنا سکے. یہ چیز ہے. میرے پاس تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. مطلب میں تو آپ کہہ لیں کہ چلتے پھرتے میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں, ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ میرے مائنڈ میں ہے. تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ پاکستان میں کوئی چیز جو ہے وہ اسمبل بھی ہو رہی, اسمبلنگ سے آگے تو ہم کسی فیلڈ میں بھی نہیں ہیں. ہم ایون ایک موٹر سائیکل کا انجن بھی ہم نے ڈیزائن نہیں کیا ہوا, میں ڈیزائن کی بات کر رہا ہوں. تو جسٹ یہ ہے کہ اسمبلنگ کے لیول پہ کچھ چیزیں یہاں پہ ہیں. سر سوراب سائیکل کو آپ بھول گئے, وہ ایک ایسا برانڈ تھا جو کہ ابھی تک پاکستان میں چلتا ہے اور بہت ہی مضبوطی سے چل رہا ہے. اگر آپ اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے باقی دنیا کے ساتھ ہم اگر ایک سائیکل کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں, چلے سر یہ تو ایک ہوگی نا تنزیہ سی باتیں ہو گئی. تو بہرحال اب میں آپ سے جو آپ کے یہ سبجیکٹس کے بعد ایک سوال آپ سے یہ پوچھنے والا تھا کہ اب دوسرے ملکوں کی ضرورت بننا, جی یہ ہم نے چائنا سے کیوں نہیں سیکھا, یہ ہم نے جاپان سے کیوں نہیں سیکھا, یہ ہم نے دوسرے ملکوں سے کیوں نہیں سیکھا؟ ہم ہمیشہ دوسروں کی ضرورتیں کیوں پوری کرتے آئے ہیں اس طریقے سے کہ ہم نے ان کی پروڈکٹس کو اپنی ضرورت بنایا ہوا ہے. ہماری کوئی ایسی پروڈکٹس کیوں نہیں ہیں, یا کہاں پر ہماری کوئی انڈسٹریل فلا ہے, ہمارا اکنامیکل فلا ہے, ہمارے یوتھ کی تعلیم میں کوئی فلا ہے کہ ہم ان کی نیڈس کو پورا نہیں کرتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں بات وہی ہے
کہ پچھلے کوئی 500-700 سالوں میں انفارچونیٹلی مسلمانوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا. اچھا، ہم ادھر تاج محل بناتے رہے یا اس طرح کے دوسرے کام کرتے رہے، لیکن دنیا جو ہے اس دوران اپنی ریسرچ کرتی رہی. ٹھیک ہے، آپ ایک مطلب دیکھ لیں سائنٹیفک چیزوں کی، آپ میڈیکل فیلڈ میں دیکھیں. میڈیکل فیلڈ میں آلموسٹ جتنی بھی میڈیسن ہے اس میں مسلمانوں کی کوئی انوینشنس نہیں ہے. ڈائگنوسٹکس میں آپ کی لیبارٹریز میں جتنی بھی مشینری پڑی ہوئی ہے، آپ کا ایکس رے ہے، آپ کا سی ٹی اسکین ہے، آپ کا ایم آر آئی ہے، آپ کا کوئی کینسر سے ریلیٹڈ کوئی ڈیزیزز ہیں، آپ کی ایچ آئی وی کی آپ جو ہے وہ اس کو ٹریس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی بھی ایون آپ شوگر کی بات کریں، آپ بلڈ میں شوگر جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں مسلمانوں نے اس میں کوئی ایسی ڈیوائس نہیں بنائی. انہوں نے اس فیلڈ میں کام ہی نہیں کیا. اب وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ ہم یہ بھول بیٹھے اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ دنیا میں آپ نے کام نہیں کرنا اور تاکہ آپ کو آخرت مل سکے. یہ شاید ایک غلط ٹرانسلیشن ہے جو بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں ہوگی. آرام طلبی وہ ایک دوسری چیز ہو سکتی ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس ایجنڈا ایسا ہو جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ پیچھے رہے ہوں، لیکن اس کے لیے بھی ہم دوسروں کو الزام کیوں دیں؟ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ایجنڈے کو اڈاپٹ کیا، اگر ایسا ہے بھی تو ہم نے اس کا ڈیسیژن لیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم ترقی نہیں کریں گے، ہم ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے. اب دیکھیں کتنے سبجیکٹس ہیں. اب ہم کہتے ہیں جی باٹنی ہے، ہم کہتے ہیں زولوجی ہے، یہ بیسک سائنسز کے سبجیکٹس ہیں. تو ان میں بھی ہم نے کتنے ایسے سبجیکٹس ہیں جو مسلمس نے ڈسکور کیے ہیں. اب یہ چیزیں ایون سبجیکٹس کے اندر جو کمپلیکسٹیز ہیں ان میں تو میں جا نہیں رہا. سبجیکٹس کتنے ہیں، کون سے ہیں جو مسلمس نے ڈسکور کیے ہیں؟ سر ہمارے عبدالسلام صاحب ہیں، انہیں فزکس میں ملا تھا نوبل پرائز. ایگزیکٹلی. دیر آر ایکسیپشنس. ایسی ایکسیپشنز ہمیں کہیں نہ کہیں ضرور ملتی ہیں مسلم امہ میں بھی، لیکن پریزنٹ ہے نا. جی پریزنٹ ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اچیومنٹ کوئی ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ہم نے دنیا اور آخرت دونوں ہی فتح کر لی ہیں. لیکن باقی دنیا کی آپ لسٹیں نکال کے دیکھیں، انہوں نے کیا ایک ہی نوبل پرائز لیا ہے یا انہوں نے کوئی ایک ہی سائنٹیفک فیلڈ میں کام کیا ہے. اب آپ دیکھیں، اب یہ ہم کہتے ہیں جی کہ وہیکلز کی آپ بات کر لیں، ٹرانسپورٹ کی. کار ہے، پاکستان میں کتنی لاکھوں گاڑیاں ہیں، وہ کوئی پاکستان میں ڈیزائن نہیں ہوئی. بسیز ہیں، ٹرکس ہیں، آپ کے ڈمپرز ہیں، کرینز ہیں، روڈ رولرز ہیں، یعنی ان میں سے کچھ بھی پاکستان میں ڈیزائن نہیں ہوا. آپ کے ایروپلینز ہیں، آپ کے شپس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ ڈیزائن نہیں کرتے. الٹیمیٹلی فیکٹ کیا ہے کہ ہم یہ چیزیں جب باہر سے منگواتے ہیں تو پیسہ باہر چلا جاتا ہے. اچھا، اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں، سپوز ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں کسی دوسرے ملک نے آگے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، ہم اس پہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں یا باقی دنیا بھی خوش ہوتی ہے، لیکن ایکچولی انویسٹمنٹ انہوں نے واپس بھی لے کے جانی ہے اور اس پہ پروفٹ بھی انہوں نے واپس لے کے جانا ہے. صحیح ہے. کچھ لوگوں کو یہاں پہ امپلائمنٹ تو مل جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی پیسہ باہر ہی جانا ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے. اس کا حل ہے کہ ہم روٹ لیول پہ کام شروع کریں اور ہم ایجوکیشن میں اتنا آگے آ جائیں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں مینوفیکچر کرنا شروع کر دیں جن سے جو پیسہ ہمارا باہر جا رہا ہے اس کو روک لیا جائے. سر ایجوکیشن میں جب آپ بات کرتے ہیں آگے آنے کی، تو آج کل جب ہم میٹرک کا رزلٹ دیکھتے ہیں، 11ویں 12ویں کا رزلٹ دیکھتے ہیں، تو وہ 1000 اتنے وہ سارے بچے جا کدھر رہے ہیں سر؟ میرٹ ہمارے جو ہیں وہ 98% ہیں. اس پہ خوشی بھی ہوتی ہے اس پہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے نمبر بہت اچھے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ اپلائیڈ نہیں ہے. مثلا میں نے سینکڑوں بچوں سے پوچھا ہے کہ الجبرا کا ہماری لائف میں کیا یوز ہے. انفارچونیٹلی مجھے آج تک کوئی یہ اس کا جواب نہیں دے سکا کہ الجبرا کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں. میں نے بے تحاشا لوگوں سے پوچھا کہ ہم ٹریگنومیٹری کو کہاں یوز کر سکتے ہیں، ہم جیومیٹری کو کہاں یوز کر سکتے ہیں، ہم سیٹس کو کہاں یوز کر سکتے ہیں، ہم الگوریدم کو کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں.
nobody is able to answer. اب یہ ہے وہ ڈفرینس کہ ہم وہ کریمنگ کر کے، اب دیکھیں نا میتھ کا کویشچن ایک بچہ وہ اس کو سالو کر لے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کیا چیز کر رہا ہے، بس وہ اپنی میموری کے آسرے وہ اس پہ لگا ہوا ہے. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو میتھ کا کویشچن ہے یہ ہم نے لائف میں یوز کیسے کرنا ہے، پھر ہم چاند پہ پہنچ سکتے ہیں. صحیح. ویسے نہیں پہنچیں گے. چلیں جی، ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے یہ جو ٹاپرز آ رہے ہیں، اور ہر سال ہم سنتے ہیں کہ 1010 1020 اور یہ اس طرح کے جو نمبرز والے بچے ہیں، انہیں کہیں ہم یوٹیلائز بھی کر سکیں، اور جتنے آج تک نکل گئے ہیں شاید ان کے بھی. دوسرا سر، کریمنگ کے متعلق آپ نے خود ہی بات کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی تھوڑا ڈیفائن کریں کہ یہ ہمارے جنریشن میں کس حد تک ہے، خاص طور پہ یہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں یہ کریمنگ کر کے آگے آتے ہیں. میں آپ کو اپنے بیٹے کی بات بتاتا ہوں. ہی از ان کلاس 4. اس سے میں نے پوچھا، مجھے کہتا ہے بابا یہ مجھ سے سن لیں، اس کا ٹیسٹ تھا. میں نے اسے کویشچن پوچھا، اس نے مجھے فر کر کے جواب دے دیا. میں نے کہا اچھا یہ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا یہ مطلب کا نہیں مجھے پتا، اس کا جواب یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو صحیح جواب دیا ہے کہ نہیں دیا. صحیح. میں نے کہا جواب تو آپ نے صحیح دیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا نہیں مجھے پتا، یہ ہمیں اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا. اب وہ یہ آپ کی آکسفورڈ والی، اور ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے یا کیمبرج والی، ہمارے یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں، اسکولز ہیں، ڈفرینٹ اسکولز میں ڈفرینٹ سلیبس پڑھائے جاتے ہیں. کوئی سلیبس ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے، اور پھر وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں، اسپیشلی پرائمری ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے. پرائمری ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن سے بھی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ آپ نے یہاں سے بچے کو دیکھنا ہے کہ اس بچے کے اندر آرٹسٹ ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، ایک ریلیجیس بندہ ہے، کون ہے. اگر ہم ان کو بچپن میں ہی کریمنگ پہ لگا دیں گے اور جن چیزوں کا ان کو پتہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ یہی ہوگا کہ وہ میٹرک کا بھی ایگزام دے رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ الجبرا ہم دنیا میں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اوکے زبیر صاحب، ابھی ہم ایک شارٹ بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس متعلق مزید سامعین بات کریں گے. 0334 1966 966 پر آپ لوگوں کے پیغامات مجھے موصول ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں، یوٹیوب پر لائیو اسٹریم کرنا چاہتے ہیں، تو ریڈیو ٹیفینز FM 96.6. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید باتیں کریں گے ہمارے ساتھ. جی سامعین، ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر گل صاحب، مائیکروسافٹ کے سرٹیفائڈ ٹرینر ہیں، CEO ہیں گوگل بیز کے، سافٹ ویئر ہاؤس ہیں. اب ہمارے ساتھ آج بہت ہی سنجیدہ گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورت سی باتیں جو ہیں ہم ان سے سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اچھا سر، ایک چیز ہوتی ہے کریئر سلیکشن. ہماری یوتھ میں کریئر کو سلیکٹ کرنے کی جو کہہ لینا کہ سیلف ڈیسیژن کی پاور، وہ بہت لیک کرتی ہے. اس کو کس طریقے سے انہینس کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے لیک کرتی ہے، لیکن انہینسنگ کے جو ٹولز ہیں وہ کیا ہیں پلیز؟ جی یہ بڑا کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کا جواب ذرا مشکل ہے، کیونکہ یہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ پرابلم ہوتا ہی نہ سرے سے، یا اس کو سالو کیا جا چکا ہوتا اب تک. ایکچولی اس میں اسٹوڈنٹس کا تو اتنا قصور میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، وہ تو تھرو آؤٹ اپنی ایجوکیشن میں بزی رہے ہیں، اور ان کو جو پیرنٹس نے یا اسکول نے یا کالج نے جو بھی ہو گیا وہ اس پہ وہ لگے رہے، بیچارے پڑھتے رہے اپنا. اب کیریئر سلیکشن میں یہ کام ہے اسٹیٹ کا، گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ نے ایکچولی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹیز میں کس لیول پہ ایک سال میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی جو پلیسمنٹس ہیں کیا ان کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اچھا، پھر اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو بھی ایکچولی گائیڈ گورنمنٹ نے ہی کرنا ہوتا ہے، اور اس کی کیلکولیشنز جو ہیں، اس کے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ گورنمنٹس نے ہی نکالنے ہوتے ہیں کہ اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں فلاں کیٹیگری میں وہ گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں، فلاں
اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ابزارب کر سکتا ہے. تو اس کی جو پلاننگ ہے وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کو دونوں کو مل کے کرنی چاہیے, اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اگلے 2 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں, 20 سال میں ہمیں کس کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے, کس کس طرح کے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے وہ اپنے یونیورسٹیز کے پروگرامز کو آن آف کریں یا ان کو فائن ٹیون کریں, ان میں ایڈمیشنز کی تعداد کو کم یا زیادہ کریں, اس طرح سے وہ اپنا ایڈجسٹ کریں, اور دین وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ بھی کریں, اور یہ دیکھیں کہ کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جائے کہ ان فیلڈس میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے. اچھا, دوسرا سر کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کردار ہے ہمارے بچے کی زندگی میں, اور کیریئر کاؤنسلنگ کس سے کروانی چاہیے؟ پیرنٹس سے کروانی چاہیے, دوستوں سے کرانی چاہیے, محلے داروں سے کرانی چاہیے, رشتہ داروں سے کرانی چاہیے, یا کوئی اسپیشلی اس کا کوئی بندہ ہونا چاہیے اداروں میں یا آپ کے ارد گرد؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن جب یونیورسٹی میں لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے, تو بہت سارے پیرنٹس بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں کس چیز میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوانا ہے. وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بچہ جو ہے وہ انجینئر بن گیا ہے تو میرا بچہ بھی انجینئر بن جانا چاہیے, یا فلاں کا بچہ میڈیکل میں ہے تو میرے بچے کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے. تو لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرے خیال میں جو بچہ ہے اس کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اس بچے کے اندر ہے کیا. آپ کوشش کریں کہ جو اس بچے کے اندر ہے, اگر وہی بات ہے کہ اگر اس کے اندر ایک آرٹسٹ ہے تو ہم اس کو سائنٹسٹ بنا کے زبردستی اگر ہم اس کو بنا بھی دیں گے تو وہ کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے گا شاید. تو اس بچے کو آن بورڈ لے کے یونیورسٹیز میں ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن یونیورسٹیز جو ہیں ان بچوں کا انٹرویوز کریں, اور یہ دیکھیں کہ یہ بچہ کس فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے. صحیح. اوکے جی, سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر گل صاحب, ان سے مزید سوالات جو ہیں وہ میں ہی پوچھ رہا ہوں. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ہم سے ضرور پوچھیں. ہمیں کال جو ہے وہ موصول ہوئی تھی محمد جبیل صاحب, جنہوں نے پروگرام کو بہت پسند کیا, اور ساتھ میں ہم کریئر سلیکٹ کر لیتے ہیں, کریئر میں چلتے چلتے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کریئر ہمارا نہیں تھا. کریئر سلیکٹ ہو جاتا ہے, بھلے اس وقت لگ رہا ہو کہ یہ میرا انٹرسٹ ہے, سلیکشن ہو گئی, 2 سال 3 سال گزر گئے, اس میں آپ ڈگری کے اینڈ پہ پہنچ گئے, اور پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے. تو پھر آپ کے خیال میں کیا بیک جا کے دوبارہ سے اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ کرنا چاہیے, یا پھر آپ اسی کے ساتھ کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں نا, معاہدہ کر لیں اس فیلڈ کے ساتھ؟ یہ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے اس کا جواب ڈفرینٹ ہوگا. ایک بندہ ہے وہ چیلنجنگ ہے, وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کر کے میں چیلنجز والی لائف کو بڑا ایزی لیتا ہوں, وہ تو ہی کین اسٹیپ بیک اینڈ اسٹارٹ فرام دا اسٹارٹ, وہ تو پیچھے جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا بندہ ہے وہ بڑا محتاط طبیعت کا ہے, اور وہ ایسا ایسا دیکھ کے وہ چلتا ہے, تو وہ شاید اس طرح کا رسک نہیں لے گا. تو اس کے لیے مطلب ایک جواب سب پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا, وہ بندے کی جو طبیعت ہے اس کے مطابق اس کو ڈیسیژن لینا پڑے گا. صحیح. اچھا سر, میں اب چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے جو یوتھ ہے, جو پیرنٹس ہیں یا کسی بھی انٹرپرینیورز ہیں, انٹرپرینیورس ہمیں سنتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے اپنا پیغام دیں کہ اب نیکسٹ لیول جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے اس کا لب لباب اور اس کا سبق ہمارے سننے والوں کو کیا دیں گے؟ جی, اس میں جو کی نوٹ وہ یہی ہے کہ آپ نالج بیسڈ ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف فوکس کریں. یہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں اس نے کچھ خاص فائدہ نہیں دیا, فائدہ تو ہے لیکن کچھ خاص فائدہ نہیں دیا. ہم نے کوئی ایز سچ کوئی اس طرح سے سائنٹسٹ پروڈیوس نہیں کیے, ہم نے اس طرح سے کوئی انجینئرس پروڈیوس نہیں کیے. مطلب آپ دیکھ لیں ہم نے الیکٹریسٹی کی کتنی ڈیوائسز جو ہیں وہ ہم نے پروڈیوس کیے, ٹھیک ہے, ہم نے اسپیس سائنس میں کیا کر لیا ہے, ہم نے گلیکسیز میں کیا ڈسکوری کی ہے, ہم نے لائٹ ایئرز, نینو پارٹیکلز, مطلب ہم نے ان میں کیا کام کیا ہے. تو ہمارا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ہمارا ایون فائنینشیل جو ہے, اب ہم اسلامک بینکنگ کی بات تو کرتے ہیں, لیکن کیا ساری دنیا مل کے کوئی ایسا ماڈل نہیں بنا سکی ابھی تک کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے کہیں پہ. سر, اسلامک بینکنگ جو ہے اس سے تو بہت سارے مفادات اور بہت سارے نقصانات جڑے ہوئے ہیں. وہ چیز جو ہے اس کو تو اڈاپٹ کرتے کرتے شاید صرف کہہ لیں کہ کچھ 2 چند چیزیں نہیں چینج ہونی, اس میں تو پوری سوچ چینج ہونی ہے,
ایک معاشرہ چینج ہوگا اس کے لیے تو. لیکن بہرحال آپ کا جو یہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان سے سیکھنا چاہیے, ہسٹری سے سیکھنا چاہیے, یہ مجھے بہت پسند آیا اور ہوپ کرتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اسے ضرور سیکھیں گے. بہت شکریہ سر. محمد زبیر گل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.